السلام علیکم. اچھا جی، کل سے آزادی مارچ کے ریلیٹڈ کافی زیادہ اپڈیٹس آئی ہیں. مارچ کیوں ختم ہوا، کیا معاہدہ ہوا، کس کس نے معاہدہ کیا، اور اندر کی جو کہانی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ابھی ہمارے سامنے آ چکی ہے. میں نے کافی زیادہ جو ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کیا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ خود بولیں گے کہ یہ معاہدہ ہوا ہے. اور اندر کی جتنی معلومات ہے وہ اب آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، یہ بھی رکھیں گے. لیکن سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے جو کل آزادی مارچ ہوا وہ کیسا رہا، کون کامیاب رہا، کون ہارا، کس نے کتنا کھویا، کس نے کتنا پایا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے تو میں بات کرتا چلوں کہ کل جب آزادی مارچ شروع ہوا، اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ پہلے ہونی تھی جناب ملتان مارچ میں. لیکن ملتان کے جو جلسہ ہوا ہے عمران خان کا، جو کہ کافی اسٹرانگ اور کافی تگڑا جلسہ تھا، اس میں ہونا تھا. لیکن وہاں پہ جو ہے 2 دن کا جو ٹائم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور کچھ مقتدر حلقے ہیں جو ان کی جانب سے جو ہے وہ مانگا گیا. اور وہ بیک ڈور چینلز جو 3 لوگ تھے وہ پی ٹی آئی کے جو مذاکرات کر رہے تھے، ایک جناب اسد عمر، اس کے بعد پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی جو ہے، یہ بیک ڈور چینلز کے ساتھ ان کو پیغام پہنچایا گیا کہ جناب آپ 2 دن صبر کریں. لیکن 2 دن صبر کے بعد جب عمران خان نے آزادی مارچ کا اناؤنسمنٹ کی، لیکن عمران خان نے بھی جو وقت چنا آزادی مارچ کو سٹارٹ کرنے کے لیے، وہ بھی آزادی مارچ کی کامیابی، اور وہ کافی زیادہ اس چیز کے بارے میں تھا کہ وہ ڈیٹ اور ٹائم کس طریقے سے عمران خان نے چنا، اس کے اوپر بھی ہم لوگ بات کریں گے. اب بات کرتے ہیں جناب آزادی مارچ جب شروع ہوا عمران خان کا، تو اس کے بعد سب سے پہلے تو ان کے ساتھ جو پبلک تھی، پہلے تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ جناب آزادی مارچ میں کوئی خاص رسپانس جو ہے وہ عمران خان کو نہیں مل رہا، اور جتنی ایکسپیکٹڈ ایک پبلک تھی عمران خان جو اتنی ایکسپیکٹ کر رہے تھے اتنی پبلک وہ شاید اکٹھی نہیں کر سکے. لیکن اتنی سختی کے باوجود، اتنی کنٹینرز لگانے کے باوجود، اتنی حکومتی دھمکیوں کے باوجود ان کے ساتھ اچھی خاصی عوام نکلی. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ مری میں ایک وقت تھا کہ جب 1 لاکھ گاڑیاں جو ہے وہ انٹر ہو گئی تھی، تو اس وقت مری جو ہے وہ مکمل جام ہو گیا تھا، اور اندر جو ہے وہ کافی زیادہ ڈیتھس بھی ہوئی تھی. لیکن 1 لاکھ گاڑی تھی. اگر ہم لوگ دیکھیں تو 20 بندے ایک گاڑی میں نہیں سوار ہو سکتے. عمران خان کا کہنا تھا کہ جو ہے 20 لاکھ لوگ لاؤں گا. مطلب یہ کہ اگر ہم لوگ ایوریج نکالیں تو ایک گاڑی میں اگر 20 بندے بھی کر دیں، جو ہائی گیس ہوتی ہے یا کوئی بھی ایوریج ایک ریشو نکالیں، تو کم سے کم 1 لاکھ گاڑی آنی چاہیے تھی. لیکن جو کہ ایکسپیکٹڈ ان کی تعداد تھی وہ نہیں آئی. لیکن پھر بھی جو پبلک کا رسپانس تھا اور جو پبلک کا جنون تھا پورے آزادی مارچ میں، وہ دیکھنے کے قابل تھا. اور اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو کے پی کے کی جو عوام ہے انہوں نے بھرپور ساتھ دیا خان کا، اور کے پی کے کی وجہ سے ہی آزادی مارچ جو ہے وہ کامیاب ہوا. ادروائز جو پاکستان کی جو پنجاب کی جو قیادت ہے، اس سے جو ایکسپیکٹیشنز تھیں عمران خان کو وہ پوری نہیں ہوئی، اور نہ ہی یہ لوگ کر سکے ان چیزوں کو پورا. اور اتنی عوام جو ہے تقریباً لاہور سے کچھ لوگ گئے ہیں، کچھ لوگ نہیں، کچھ ہزار لوگ گئے ہیں. اور باقی جو پنجاب ہے، خصوصاً جو عمران خان کے پنجاب میں فرنٹ مین پلیئر تھے، جو کہ فرنٹ لائن پہ پلے کرتے تھے، سردار عثمان بزدار، ان کی طرف سے بھی کیا کچھ اپڈیٹس میرے خیال میں ابھی تک کسی بھی میڈیا چینل پہ یا کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ اپڈیٹس نہیں دی گئی. اگر ہم لوگ دیکھیں تو میں نے کیونکہ آزادی مارچ سٹارٹ ہونے سے پہلے جو آزادی مارچ کا روٹ تھا وہ تقریباً مکمل وزٹ کیا تھا، تو اس میں یہ تھا کہ جو 2 مین پوائنٹس تھے وہاں پر جو ہے آزادی مارچ کو روکنے کے لیے حکومت نے بھرپور انتظامات کیے ہوئے تھے. ایک اٹک کا پل اور دوسرا جہلم کا پل. پاکستان جو پنجاب سے جتنے بھی لوگ آنے تھے ان کو جہلم پل پہ روکا جانا تھا، اور جو باقی لوگ کے پی کے سے آنے تھے ان کو اٹک پل پہ روکنے کا پلان تھا حکومت کا. اور حکومت جب یہ آزادی مارچ سے پہلے میاں محمد نواز شریف نے جب فون کیا ادھر جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ، ان کو جب فون کیا اور ان کو فون پہ ایک بات بولی گئی کہ کیا آپ اس آزادی مارچ کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیں گے، تو رانا ثناء اللہ نے بولا کہ جس طرح حکم جناب ہم کر لیں گے. اور رانا ثناء اللہ نے ویسے بہت سارے بیانات بھی دیے تھے کہ جناب اگر میرے پہ ہو تو میں 20 لوگوں کو بھی باہر نہ نکلنے دوں. لیکن اچھی خاصی عوام جو وہ نکلی ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ ریڈ زون کو فوج کے حوالے کرنے پڑ گیا، اور حکومت نے رینجرز کو بھی طلب کر لیا، فوج کو بھی طلب کر لی. لازمی بات ہے ایک اچھا پریشر جو ہے وہ حکومت کے اوپر بلڈ اپ ہو چکا تھا. اب بات کرتے ہیں کہ مذاکرات کی.
اور دوسری یہاں پر حکومت نے بھی پبلک کے ساتھ تھوڑی سی گیم کی ہے، اپنے جو کارکنان ہیں ان کے ساتھ گیم کی ہے، مسلم لیگ نون کے جو سپورٹرز ہیں ان کے ساتھ گیم کی ہے، اور اسی طرح پی ٹی آئی نے مبینہ طور پہ اپنے کارکنوں اپنے لوگوں کے ساتھ بھی گیم کی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے آنسو گیس برداشت کی، وہ لوگ جنہوں نے وہاں پر ڈنڈے برداشت کیے، وہ لوگ جنہوں نے اپنی گاڑیاں توڑوا دیں، گاڑیوں کے شیشے توڑوا دیے، وہ لوگ جو گرفتار ہو گئے اس پورے معاملات میں، تو ان کے ساتھ پی ٹی آئی نے بھی یہ گیم کی ہے۔ وہ میں کچھ چیزیں آپ کو کچھ بیانات بتاؤں گا تو آپ خود بولیں گے کہ آپ خود اس سے جو اپنا تجزیہ نکالیں گے اس سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو جو یہ آزادی مارچ کی جو تحریک تھی، اس کی ڈیٹ کی بڑی ایک دلچسپ جو ہے عمران خان نے پولیٹیکل کارڈ کھیلا، وہ یہ تھی کہ جناب کل رات کو ہی جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات تھے دوحہ میں، اور حکومت جو نواز شریف حکومت ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے دو چیزیں مانگی تھیں۔ ایک یہ کہ جناب ہمیں 2 بجٹ دینے چاہیے، جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے مبینہ طور پہ ان کو یہ بات بولی تھی کہ جناب 2 بجٹ آپ کو ملے نہ ملے اس کی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے، کیونکہ جو آپ کی حکومت ہے وہ اتحادی جماعتوں کے سر پہ ہے، اور ہم کب تک اتحادیوں کو آپ کے ساتھ ملا کے رکھیں گے اس کے اوپر کچھ کہہ نہیں سکتے، اور نہ ہی آپ کو اس کے اوپر کوئی گارنٹی دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو مسلم لیگ نون ہے اس نے ایک فیصلہ کیا مبینہ طور پہ کہ جناب جو حکومت کو آگے برقرار رکھنا یا حکومت اسمبلیاں تحلیل کرنے کا ایک چیز کے اوپر فیصلہ ہونا تھا، وہ یہ تھا کہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ڈیل ہو جاتی ہے وہ بھی وداؤٹ پیٹرول پرائسز کو انکریز کیے ہوئے۔ اب بات ایسی ہے کہ آئی ایم ایف کے سامنے ان کو لگتا تھا، مسلم لیگ نون کو لگتا تھا کہ ہم لوگ کیونکہ عمران خان صرف اور صرف امریکہ کے خلاف عمران خان سٹانس دے رہا ہے، تو اس وجہ سے جتنا بھی جو ہے وہ ملبہ عمران خان کا ہم آئی ایم ایف کے سامنے رکھیں گے تو آئی ایم ایف جو ہے ہمیں کچھ اچھی ڈیل دے دے گا، اور ہمیں پیٹرول پرائسز بھی انکریز نہیں کرنی پڑیں گی، کیونکہ عام تاثر ایک یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو کنٹرول امریکہ کرتا ہے، اور امریکن حکومت کے اوپر عمران خان کافی سنجیدہ الزامات لگا رہے تھے۔ اب حکومت کا سارا دار و مدار 2 چیزوں پہ تھا، ایک رانا ثناء اللہ کی اسٹریٹجی پہ، کیونکہ رانا ثناء اللہ کا ایک پہلے ہی عوام کے سامنے انہوں نے عوام بھی کہتی ہے، مختلف پارٹیاں بھی کہتی ہیں کہ ماڈل ٹاؤن میں وہ ملزم ہے، اور ماڈل ٹاؤن میں جو قتل ہوئے تھے اس کے پیچھے مبینہ طور پہ رانا ثناء اللہ کا ہاتھ تھا، تو اس وجہ سے ان کا ایک پریشر بھی تھا، اور دوسرا رانا ثناء اللہ نے بھی کافی اچھی دھمکیاں جو ہے وہ عوام کو دی ہوئی تھی۔ تو حکومت نے یہ پہلے ہی سوچ کے رکھا ہوا تھا کہ اگر اٹک پل کو کراس کر لیتے ہیں اور عوام کی ایک اسٹرینتھ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ چل رہے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا ہوگا اور مذاکرات آیا کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو جب آزادی مارچ شروع ہوا، آزادی مارچ سے پہلے جو ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی 3 لوگ پی ٹی آئی کے، جن میں اسد کیسر، پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی شامل ہیں، انہوں نے وہ ایک مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں، کیونکہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، ان کی نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ بھی کچھ لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اور وہ بیچ میں درمیانہ راستہ جو ہے نکالنے کے ماہر بھی ہیں اور جوڑ توڑ کرنا بھی جانتے ہیں، کسی کو کنونس کرنا اور اپنے مذاکرات کو منوانا بھی جانتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ لوگ مذاکراتی ٹیم میں ان کا حصہ تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ مذاکرات کب ہوئے، کیسے ہوئے، معاہدہ کہاں ہوا، کیسے ہوا، معاہدے میں کیا کیا باتیں تھیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے، بلکہ پی ٹی آئی کی قیادت نے ہی مبینہ طور پر غلط بیانی کی ہے، اور وہ کیا غلط بیانی کی ہے میں کچھ بیانات آپ کو بتاتا ہوں، اس سے وہ چیز جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی۔ سب سے پہلے اٹک پل کے اوپر جب شدید شیلنگ ہو رہی تھی کارکنان کے اوپر، اور کارکنان کا بھی اچھا رسپانس تھا پولیس کے اوپر، تو وہاں پر جب وہ کنٹینر وغیرہ ہٹائے گئے تو اس وقت ایک خبر یہ آئی کہ جناب جو حکومت ہے اور اپوزیشن ہے ان کے درمیان معاملات طے پا گئے، معاہدہ ہو گیا ہے، اور جب عمران خان ہے وہ آ رہے ہیں اسلام آباد آ کے وہ کریں گے جلسہ کرنے کے ساتھ ہی وہ واپس روانہ ہو جائیں گے۔ یہ خبر جو ہے یہ بعد میں بالکل کریکٹ ثابت ہوئی، لیکن اس وقت عمران خان نے اس کی تردید جاری کی، اور عمران خان نے سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کیا کہ جناب اس قسم کی کوئی بات نہیں، اور اس پورے معاملے کی انہوں نے تردید کی کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا جب تک کہ انتخابات کی جو ہے وہ تاریخ نہیں ملے گی، اور جب تک جو ہے وہ جو حکومت ہے وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کرے گی تب تک میں واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ عمران خان نے وہاں پر جو ہے ٹویٹ کیا۔ لیکن اس کی دوسری طرف اگر ہم لوگ ایک اور بات دیکھیں، اس وقت جب اٹک پل کے اوپر
عمران خان موجود تھے وہاں پر ایک اور چیز، ایک اور خبر، بڑی میجر خبر تھی لیکن اس کو بہت سارے لوگوں نے اگنور کر دیا. وہ یہ تھا کہ یہی تین لوگ اسد عمر، پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی مبینہ طور پہ، یہ تینوں لوگ اسلام آباد میں موجود تھے اور خبر یہ تھی کہ یہ لوگ اس پورے مارچ کو ریسیو کریں گے. اب بات ایسی ہے کہ یہ لوگ مارچ کو ریسیو کرنے کے لیے نہیں تھے، یہ بیسیکلی حکومتی مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھے مبینہ طور پہ، اور مبینہ طور پہ اس وقت مذاکرات چل رہے تھے اور اٹک پل جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اور وہاں پر جو ہے یہ فیصلہ ہونا تھا کہ آیا حکومت جو ہے وہ جانے کی تاریخ دے گی یا نہیں دے گی. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. بات ایسی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے جناب دوحہ میں، اور جو کہ مذاکرات جو رات کو ایک خبر آئی ہے کہ وہ ناکام ہو گئے. لیکن آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں اور جب کوئی بھی ایک پراپر چینل ڈیل چل رہی ہوتی ہے تو اس کے ایک پہلے ہی اس کے آؤٹ کمز ہمیں نظر آ جاتے ہیں. مطلب آیا حکومت ان کو کنونس کر سکے گی یا نہیں، یہ پہلے ہی ہمیں نظر آ جاتا ہے. تو یہ تجزیہ کار جتنے بھی حکومتی ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا ادراک ہو جاتا ہے. تو یہ وزیر خزانہ جو ہے انہوں نے کافی کوشش کی، عمران خان کے بیانیوں کو بھی سامنے رکھا، جی وہ امریکہ کے خلاف ہیں، وہ مسلم امہ کے لیڈر بن رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے حق میں ہیں، وہ آپ کے خلاف ہیں، مختلف بیانات دے کے اور مبینہ طور پہ یہ چیز سامنے رکھ کے آئی ایم ایف سے اچھی ڈیل لینے کی کوشش کی جا رہی تھی. وہ ان کو حکومت کو نظر آ چکا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل نہیں ہو رہی. تو اس وجہ سے اٹک پل کے اوپر یہ فیصلہ ہو چکا تھا مبینہ طور پہ کہ جناب جو ہے جو مذاکرات ہیں، جو معاہدہ ہے، وہ اس کو حتمی شکل دے دی گئی تھی. اور وہ جو خبر تھی جہاں سے وہ خبر آئی تھی وہ بالکل کریکٹ خبر تھی میرے خیال سے مبینہ طور پہ. اب بات کرتے ہیں جناب کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ عمران خان اسلام آباد پہنچے. اور دوسرا آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی کہ اٹک پل کے بعد جو ہی اٹک پل کو کراس کیا عمران خان نے اور آزادی مارچ نے، اس کے بعد حکومت کے تاثرات چینج ہو گئی اور اتنی خاص شیلنگ نہیں ہوئی. مطلب وہاں پر تو کوئی مبینہ طور پہ 10 سے 12,000 15,000 شیل مبینہ طور پہ وہاں پر برسائے گئے لوگوں کے اوپر. لیکن اس کے بعد شیلز کی تعداد کم ہوتی گئی، پولیس کا جو ایک اسٹرکٹنیس تھی وہ کم ہوتی گئی، گرفتار کارکنوں کے خلاف جو پولیس کے خلاف فیصلہ آ گیا کہ ان کو بھی رہا کر دیا جائے، تو وہ کارکنان بھی رہا ہونا شروع ہو گئے. مختلف شہروں سے کنٹینرز اٹھانا شروع ہوگی گورنمنٹ. تو یہ اس چیز ثابت کرتی ہے کہ اٹک پل کے اوپر ہی تھے عمران خان جب ان کو خوشخبری سنا دی گئی تھی. لیکن وہاں پر انہوں نے جو قوم کو خوشخبری سنائی وہ یہ تھی کہ جناب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ جناب آپ کو رہا کر دیا جائے گا، لہٰذا آپ سب لوگ جو ہے وہ ڈی چوک پہنچے. اب ایک اور بات کرتے ہیں جناب. میں سب سے پہلے تو ایک رانا ثناءاللہ کی سٹیٹمنٹ ہے، ایک ٹی وی چینل پہ ان کا انٹرویو تھا، تو اس کو میں پڑھتا ہوں. یہ 3-4 سٹیٹمنٹس ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد جو ہے آپ کو ہر چیز خود سمجھ آ جائے گی. وہ یہ ہے جناب کہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ اس طرح اگر انہوں نے بلیک میلنگ کرنی ہے تو کل کو یہ اگر ہم الیکشن کی ڈیٹ دے دیتے ہیں تو، اور جن کے پاس اس کا اختیار ہے، جس فورم کے پاس یہ اتحادی جماعتوں کا فورم کے پاس ہے، کل کو یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو ہٹا دیں اور چیف جسٹس کو ہٹا دیں. اب میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. اس میں رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کل کو الیکشن کی ڈیٹ دے دیتے ہیں، الیکشن کی ڈیٹ تاریخ اناؤنس کر دیتے ہیں، تو ان کا اگلا مطالبہ ہوگا چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کو جو ہے وہ چینج کر دیے جائے. یہ رانا ثناءاللہ کی اسٹیٹمنٹ ہے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اس طرح رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ اس طرح اگر انہوں نے بلیک میلنگ کرنی ہے تو کل کو یہ الیکشن کی ڈیٹ اگر ہم دے دیتے ہیں تو اس کا اختیار جس فورم کے پاس ہے، اتحادی جماعتوں کا فورم ہے، اس کے پاس اس کا اختیار ہے. کل کو یہ کہے گا کہ الیکشن کمشنر کو بھی ہٹا دے اور چیف جسٹس کو بھی ہٹا دے. کل کو یہ کہے گا کہ الیکشن کمشنر کو بھی ہٹا دے اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی ہٹا دے. تو یہ رانا ثناءاللہ کی سٹیٹمنٹ ہے. اس سٹیٹمنٹ سے ہم لوگ بہت ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد شیخ رشید کی ایک سٹیٹمنٹ ہے. شیخ رشید کہتے ہیں کہ امید ہے دوسرے لانگ مارچ کی ضرورت نہیں آئے گی، تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن جو ہے مثبت حل نکل آئے گا. مسئلے کے حل کا کریڈٹ صرف عمران خان کو جاتا ہے. شیخ رشید فرما رہے ہیں امید ہے دوسرے لانگ مارچ کی ضرورت نہیں پڑے گی، تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن مثبت حل نکل آئے گا، مسئلے کا حل کا کریڈٹ عمران خان کو جائے گا. یہ 2 سٹیٹمنٹس بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس ہیں اور یہ بڑی ہی واضح طریقے سے جو حکومت کے درمیان اور اپوزیشن کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، واضح طور پہ اس کو یہ چیز ثابت کر رہی ہے مبینہ طور پہ کہ دونوں کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ طے پا گیا ہے. اور معاہدے میں 3 چیزیں، یہ دونوں سٹیٹمنٹس میں 3 چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں.
پہلی جو چیز ہے رانا ثناء اللہ کی اسٹیٹمنٹ میں وہ یہ کہ انتخابات کی تاریخ ہم دے دیتے ہیں، مطلب یہ کہ انتخابات کی تاریخ فائنل ہو چکی ہے، اور میرے تجزیے کے مطابق انتخابات کی جو تاریخ اور میری جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق مبینہ طور پہ انتخابات کی جو تاریخ ہے وہ 2 جون کو اناؤنس ہو جائے گی، اور 2 جون کو اسمبلیاں تعلیم نہیں ہوں گی لیکن 2 جون کو اناؤنس ہو جائے گی۔ وہ کس طریقے سے ہوں گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے 2 چیزیں اور بڑی جو ہے سیریس چیزیں، بڑی سنجیدہ چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو رہی ہیں۔ ایک یہ کہ الیکشن کمشنر کو ہٹا دیا جائے، لازمی بات ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ الیکشن کمشنر کے پاس ہیں، جس میں فارن فنڈنگ کیس ہے، اس کے بعد جناب الیکشن کمشنر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں بہتر نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی مطالبہ بیچ میں رکھا گیا ہوگا۔ اور تیسری چیز نہایت جو ہے سنجیدہ چیز ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی ہٹا دیا جائے۔ لازمی بات ہے، کوئی بھی بات ہوتی ہے نا جناب، وہ کبھی بھی وہ سیاسی لوگ کبھی وہ بات نہیں کرتے جو کہیں نہ کہیں یا کسی فورم پہ کوئی بات ڈسکس نہ کی گئی ہو۔ شاید مذاکراتی ٹیم اور مذاکرات کرنے والوں کے درمیان یہ 3 چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں، جس کے بعد رانا ثناء اللہ نے یہ بیان جاری کیا ہے مبینہ طور پہ۔ اب بات کرتے ہیں شیخ رشید کا جو بیان ہے، اس سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ جناب ان دونوں کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، میں بھی 2 جون سے کچھ دن پیچھے ہو جائے، کچھ دن آگے ہو جائے، لیکن جو ہے وہ ڈیل جو ہے وہ ڈن ہو چکی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جناب عمران خان کی۔ عمران خان نے قوم کو ایک بات بولی اور ایک لیٹر دکھایا، جس کے بعد عمران خان نے ایک ہائی پکڑی اور عمران خان کی مقبولیت دن بدن بڑھتی گئی، اور اس لیٹر کی بنا پہ عمران خان اپنی قوم کو لے کے چلا آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک غلط بیانی مبینہ طور پہ عمران خان نے کی ہے، اور اپنے سپورٹرز ووٹرز جو کارکنان تھے عمران خان کے ساتھ، ان کو جو ہے وہ غلط فہمی کے مطلب ان کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے واپس بھیج دیا گیا ہے، لیکن ان کو ایکچوئل بات مبینہ طور پر نہیں بتائی گئی۔ عمران خان نے اٹک پل کے بعد ایک اور آگے حسن عبدال کے پاس شاید وہاں پر ایک بیان جاری کیا۔ عمران خان نے ایک بیان جاری کیا کہ 1 گھنٹہ دور ہے اسلام آباد سے، اتنا بڑا قافلہ ساتھ ہے، اس لیے ہماری سوئی سلو ہے۔ میں راولپنڈی اور اسلام آباد کو کہتا ہوں، یا راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ ڈی چوک پہنچیں اور میرا انتظار کریں۔ یہ پولیٹیکل بات نہیں ہو رہی، یہ جہاد ہو رہا ہے، حقیقی آزادی کی جد و جہد ہو رہی ہے۔ اب میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 1 گھنٹہ دور ہے اسلام آباد سے، اتنا بڑا قافلہ ساتھ ہے، اس لیے ہماری سوئی سلو چل رہی ہے۔ میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ ڈی چوک پہنچیں، میرا انتظار کریں۔ یہ پولیٹیکل بات نہیں ہو رہی، یہ جہاد ہو رہا ہے، حقیقی آزادی کی جد و جہد ہے۔ اب بات کرتے ہیں جناب کہ اس بیان کے اوپر 1-2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ عمران خان نے اگر بیان دینا تھا کہ پوری قوم نکلے، عمران خان نے اس بیان کے اندر ایک بات بولی ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگ جو جتنا جلدی پہنچ سکتے ہیں ڈی چوک پہ، وہاں پر میرا انتظار کریں۔ وہاں پر ایک خبر پہلے آئی تھی کہ جناب جو ہے معاملات طے پا گئے اور عمران خان جلسہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ تو یہ جو معاملات طے ہو گئے، جلسہ کر کے واپس چلے جائیں گے، تو لازمی بات ہے عمران خان کو وہاں پر اپنا پاور شو کرنا تھا، اسٹرینتھ دکھانی تھی۔ لیکن عمران خان کے مبینہ طور پر یہ علم میں تھا کہ معاملات سارے طے ہو چکے ہیں، پی ٹی آئی کے اور حکومت کے اور کسی تھرڈ پارٹی نے، نیوٹرلز نے یہ جو ہے وہ معاملات طے کرائے ہیں۔ لیکن عمران خان نے یہاں پر اپنے قوم، اپنے کارکنوں کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سی غلط بیانی کی۔ وہ یہ کہ عمران خان نے بولا کہ جناب آپ جو ہیں وہاں پر پہنچے ڈی چوک، کون؟ جو راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگ ہیں۔ عمران خان یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ آپ جہاں جہاں ہیں، اگر آپ اسلام آباد راولپنڈی نہیں پہنچ سکتے، آپ وہاں دھرنا دے دیں۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے جہاں جہاں آپ لوگ ہیں وہاں روڈز کو بلاک کر دیں، لیکن عمران خان نے یہ نہیں بولا۔ عمران خان نے بولا ڈی چوک پہنچے وہ لوگ جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے ہیں اور جو پہلے پہنچ چکے ہیں وہاں پر۔ یہ چیز واضح اشارہ ہے کہ معاملات پہلے طے ہو چکے تھے، اور مبینہ طور پہ عمران خان کو یہی ہدایات تھیں کہ آپ نے یہاں پر جلسہ کرنا ہے اور یہاں سے واپس چلے جانا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کون کامیاب اور کون، 4 چیزیں 5 جو مجھے لگتا ہے کہ مذاکراتی ٹیم نے ڈسکس کی۔ ایک، انتخابات کی تاریخ۔ دوسرا جو ڈسکس ہوئی ہونی ہے وہ چیز
وہ یہ ہے کہ الیکشن کمشنر کو ہٹانا ہے۔ تیسرا، جو انتخابات میں اصلاحات کرنی ہے۔ چوتھا جو میجر پوائنٹ ہے مبینہ طور پہ وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی شاید ہٹانے کی بات کی گئی ہو۔ اب بات ایسی ہے کہ ان میں دو شرائط مبینہ طور پہ وہ مانی جا چکی ہیں اور دو شرائط جو ہیں وہ نہیں مانی گی۔ پہلی جو شرط مانی گی وہ یہ ہے کہ انتخابات کی تاریخ اناؤنس کر دی جائے گی۔ دوسری جو شرط ہے وہ یہ مانی گئی ہے کہ انتخابات میں اصلاحات نہیں کیے جائیں گے مبینہ طور پہ۔ اب بات ایسی ہے کہ باقی دو شرائط نہیں مانی گئی اور عمران خان نے 6 دن کا الٹیمیٹم کیوں دیا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان جب کامیاب ہو چکے ہیں تو انہوں نے 6 دن کا الٹیمیٹم کیوں دیا، وہ اناؤنس کر سکتے تھے۔ اب بات ایسی ہے کہ انہوں نے اناؤنس کیوں نہیں کیا اور دوسرا الٹیمیٹم کیوں دیا؟ انہوں نے الٹیمیٹم اس لیے دیا کہ جناب اگر کیونکہ ایک مذہبی جماعت کے ساتھ عمران خان کی حکومت نے بھی ایک ڈیل کی تھی، ایک معاہدہ کیا تھا، لیکن اس معاہدے کی جو ہے وہ پابندی نہیں کی گئی اور اس کی خلاف ورزی ہو گئی تھی۔ تو عمران خان وہ پریشر کو قائم و دائم رکھنا چاہتے ہیں اور اس پریشر کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کو کرے گا تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ بات ایسی ہے کہ عمران خان جو ہے ابھی تک بالکل کامیاب جا رہے ہیں مبینہ طور پر، اور جلد انتخابات کی تاریخ بھی اناؤنس ہو جائے گی اور میرے ذرائع میری رپورٹس کے مطابق مبینہ طور پہ اکتوبر کے مڈ میں جو ہے وہ انتخابات کرا دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم۔